لیکن اس میں آگا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ دینی نصوص صرف تشیعوں کو نظر آ رہی ہیں، سنیوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر اتنی واضح نصوص ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جانشین پیغمبر کا مسئلہ ہو یا میراث نبوت کا مسئلہ ہو یا اور بھی کئی مسائل ہوں، تو اس پر تشیع نصوص پیش کرتے ہیں۔ بھائی قرآنی آیات تو ہیں لیکن وہاں فہم کا اختلاف ہے، اور جن کو وہ دینی نص بنا کر پیش کر رہے ہیں، اتنی اہم ترین بات ہے، تو پھر تو پورا سنی مذہب ہی ان کے نزدیک باطل ہے، اور سارے وہ کہتے ہیں عقل سے پیدل فقہا تھے کہ یہ صرف ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں نا، آپ ثابت کریں نا وہ عقل مند تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین اصول میں اور فروعات میں کئی اختلافات ہیں، لیکن کچھ مشترکات بھی ہیں۔ اسی مشترکات سے متعلق ہم آغا انور علی نجفی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان سے بعض مسائل پر رہنمائی حاصل کریں۔ ایک اہم مسئلہ، ایک اہم ٹاپک ہے فقہ امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق۔ تو میں بلا تاخیر قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ للہ الحمد۔ اچھا آغا، آج کے مجلس کی مناسبت سے بنیادی سوال یہ کہ اہل تشیع پر ایک سوال کیا جاتا ہے، اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اہل تسنن کے ہاں 4 فقہ ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ائمہ اہل بیت اطہار کی امامت کا ایک سلسلہ ہے، تو ائمہ کی اتباع کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی، لیکن ان کے ہاں بھی فقہ ہے، اور فقہ کو فقہ جعفر الصادق کہا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال ہم پہ اٹھایا ہے۔ جی جی جی، آپ کہہ رہے ہمارے پاس تو 4 فقہ ہیں اور وہ بالکل صحیح ہے۔ جی جی آپ کے پاس ایک فقہ ہے اور اسے آپ فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کو کیا حق ہے فقہ پیش کرنے کا؟ صحیح لگ یوں رہا ہے نا جی جی کہ ان 4 کو تو حق حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، امام جعفر صادق کو کیوں حق حاصل ہے فقہ پیش کرنے کا؟ یہ سوال اگر سوچا جائے تو کتنا نامعقول ہے۔ بالکل بالکل نامناسب ہے۔ یہ اس کو یہاں تک چھوڑ دیتے ٹھیک ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آئے تو۔ ہم اپنی فقہ پہ بعد میں آتے ہیں، آپ کی فقہ پہ پہلے آتے ہیں۔ صحیح، آپ کے یہاں 4 فقہ کیوں ہیں؟ صحیح، کیوں ہیں؟ 4 معروف ہو گئی ہیں نا، ویسے فقہا تو کافی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان کے مذہب اس طرح مشہور نہیں ہو سکے۔ نہیں، مشہور نہیں ہو سکے نہیں ہے، اچھا، حصر ہے۔ صحیح، یہ حصر کدھر سے آیا ہے؟ صحیح صحیح، یہ کسی وقت سے حصر آیا نا، یہ حصر کیسے آیا؟ صحیح، کہ آپ کہتے ہیں مذاہب 4 میں سے آپ جس پہ بھی عمل کر لیں، جی جی، ٹھیک ہے، یہ کدھر سے آیا؟ اس پہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے، کوئی آیت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سوال تو آپ پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم پہ تو کوئی سوال نہیں ہے۔ صحیح، اور پھر اس میں بڑی داستان ہے ٹھیک، کہ کیوں ایسا ہوا اور کس نے ایسا کیا، اور جنہوں نے ایسا کیا ان کی کیا سیاسی عزائم ہیں۔ صحیح، اگر یہ ساری چیزیں کھل جائیں تو آپ کہیں گے کہ فقہ جعفری پہ عمل کرو، تمہیں فقہ رسول ملے گی۔ صحیح، اگر تم فقہ فلان فلاں پہ گئے تو یہ اس نے بنوائی، وہ یوں بنوائی، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے۔ صحیح، یا ہم کوئی پیش نہیں کرتے، آپ پیش کر دیں۔ باقی ہم باقی لوگوں سے بھی جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انہوں کہتے ہیں آپ بتا دیں جی جی، کہ اس حصر کی کیا وجہ ہے، یعنی یہی فقہا ہی کیوں، اور ان فقہا کے لیے کوئی ارشاد رسول خدا کا کہ آپ نے دین ان کی فقاہت سے لینا ہے۔ تو سوال آپ پہ ہے، ہم پہ نہیں۔ صحیح صحیح، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اہل تسنن تو پھر بھی ان کو مجتہد مانتے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت اطہار کو تشیع مجتہد نہیں مانتے نا، پھر ان کی طرف فقہ کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم ائمہ کو مجتہد نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ائمہ کے پاس علم رسالت ہے۔ صحیح، رسول نے اپنا علم، اپنی فقہ رسول کی ہے۔ جی جی، فقہ نہ جعفر صادق کی ہے، نہ مالک کی ہے، نہ ابو حنیفہ کی ہے، کسی کی فقہ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں یہ ہماری فقہ ہے تو پھر جملہ سخت ہے۔ صحیح، اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ رسول کی فقہ ہے، آپ کا کیا تعلق ہے رسول سے؟ آپ تک رسول کی فقہ کیسے پہنچی؟ صحیح، رسول کی فقہ تو آپ تک پہنچ نہیں سکتی۔ فقہ رسول کی ہے، صحیح، فقہ اجتہاد سے نہیں ہے۔ اچھا اچھا،
ہے نا. اجتہاد کے دو معنی ہیں. صحیح. جو آپ جس اجتہاد کا معنی کرتے ہیں اس اجتہاد سے جو فقہ آتی ہے وہ فقہ ہمارے مطابق کسی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ فقہ ہی نہیں ہے صرف. صحیح. اس پہ عمل جائز ہی نہیں ہے. فقہ اجتہاد سے نہیں آتی ہے. صحیح. آپ جسے فقہ کہتے ہیں وہ سرے سے فقہ ہی نہیں ہے. اگر تکلف تعارف کو چھوڑ دیں, جی جی, تو آپ کے پاس فقہ ہی نہیں ہے. فقہ ہے ہی ہمارے پاس. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے. میں کہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس اجتہاد ہے اس لیے آپ کے پاس فقہ نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ہمارے پاس ائمہ کیونکہ اجتہاد نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے پاس رسول کی فقہ ہے. صحیح صحیح. لیکن اس میں اگر عام طور پر جب مدارس کے اندر فقہ پر کلاسیں ہوتی ہیں اور استاد لمبی بحث کرتا ہے اجتہاد پر بھی, تو یہی اب ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو بھی کہ قرآن و سنت میں جب واضح نصوص نہ ہو تو ایک فقیہ اجتہاد کرتا ہے. یہ غلط ہے. اچھا. صحیح. آپ دین کو کامل نہیں سمجھتے. واہ واہ واہ. صحیح. الیوم اکملت لکم دینکم. آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح. جب قرآن سے نہ ملے, جب سنت سے مجتہد سے نہ ملے. صحیح. یعنی دین کامل نہیں ہے, نص سے قرآن کے خلاف ہے. اوہ. صحیح صحیح صحیح. واہ واہ. اسے میں کہہ رہا ہوں نا آپ کے ہاں ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ ہے. آپ کے یہاں اجتہاد ہے اس لیے فقہ نہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا آگا اس میں پھر ہم کیسے اس کو بیلنس کریں گے کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے قرآن و سنت پر اجتہاد نہیں کیا, اس کی وضاحت کی ہے. بیلنس کس سے ساتھ کرنا ہے ہم نے؟ یعنی کہ یہ جو سنی شیعہ اختلاف چل رہا ہے فقہ میں, جیسے آپ نے بھی وضاحت بھی کی, ہے ہی نہیں فقہ. اچھا ہے ہی نہیں. کس سے بیلنس کریں گے؟ یعنی اس کو اگر ہم لغوی مفہوم میں لے لیں فقہ یعنی کہ سمجھ بوجھ, تو ابو حنیفہ کی ایک سمجھ ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ فقہ نہیں ہے. اچھا اچھا. وہ دین نہیں ہے. صحیح بالکل. اس کی ذاتی رائے ہے. اس کی ذاتی رائے کی دین میں کیا اہمیت؟ صحیح صحیح. میرے ذاتی رائے کی کیا اہمیت؟ بالکل. ٹھیک ہے. ہمیں پہلے ایک چیز قائم کرنی پڑے گی, دین ناقص ہے یا کامل. اگر دین کامل ہے تو قرآن و سنت میں کامل ہے. بالکل. اگر دین ناقص ہے تو پھر ناقص دین کے پیچھے کیا چلنا؟ صحیح بالکل. دین ناقص نہیں ہے, اور دین ناقص ہو کے یہ مجتہدین پہ چھوڑ دیا خدا نے. صحیح صحیح. ایسا کوئی دین ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی فقہ ہو سکتی؟ بالکل محال. تھوڑا سا سوچے, کوئی تھوڑے تعصبات کو چھوڑ دے بالکل, اور ٹھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر سوچے, سب واضح. تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کا جو کنٹریبیوشن ہے دین کے حوالے سے, انہوں نے دین سمجھایا ہے, دین کی شرح و وضاحت کی ہے, جو کہ آپ نے بھی نفی بھی کی کہ جس اجتہاد کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تو اجتہاد ہے ہی نہیں. تو ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اس میں انہوں نے آیات کی وضاحت کی, پیغمبر کے ارشادات کی وضاحت کی, تو وہاں پر ہم ان کی اس علمی خدمت کو کیا نام دیں گے؟ یہ بیان شریعت ہے. اور بیان شریعت. صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ شریعت کا بیان ہے. صحیح. انہوں نے حلال حرام کو لوگوں تک پہنچایا ہے, انہوں نے فقہ رسول کو لوگوں تک پہنچایا ہے, انہوں نے قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ تفقہ فی الدین ہے جو قرآن میں ہے. صحیح. تفقہ فی الدین یہ نہیں کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ دین ہے, اس کے میں خدا سے نسبت دے دوں, یہ شرک ہے. میں اپنی رائے کو خدا سے نسبت دے دوں کہ یہ دین ہے, خدا نے یہ نازل کیا ہے. جی جی. اب اس میں آپ کہیں جی اچھا جی آپ کی رائے میں یہ دین ہے, یہ لوح محفوظ میں خدا آپ کے فتویٰ کے بعد دکھتا ہے. صحیح. آپ نے ایک چیز دین میں کہہ دیا یہ حلال ہے, پھر خدا بھی وہاں لکھ دیتا ہے کہ یہ حلال ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے. کیا ہے یہ دین؟ آپ کے کہنے پہ, آپ کے کہنے پہ, آپ کی فرمائشات پہ آیات بھی نازل ہوتی ہیں. صحیح ہے. یہ دین نہیں ہے. صحیح. تو آگا ایک عام مسلمان اس میں کیا کرے, چونکہ مسلمانوں کے دو بڑے طبقات ہیں, آپ نے اہل تسنن کی فقہ کے حوالے سے جو وضاحت کی, لیکن سوالات آپ کا بھی درست ہے کہ سوال اہل تسنن پہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے روایات ملتی ہیں, تو اگر یہ اتنا محفوظ دین کی خدمت تھی تو وہ محفوظ ذرائع سے پھر شیعوں میں بھی نہیں پہنچا ہے, کیونکہ وہاں بھی سند کی تحقیق ہوتی ہے, متن کی تحقیق ہوتی ہے, اور بہت سی ایسی روایات جس سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پر بھی محققین کے ہاں اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو اگر پیغمبر کی فقہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئی ہے تو وہ قرآن کی طرح محفوظ ہونی چاہیے. قرآن بھی اس سینس میں جو آپ کہہ رہے ہیں محفوظ نہیں ہے. آپ کی سمجھ الگ ہے, میری سمجھ الگ ہے. نصوص قرآن محفوظ ہے, نصوص قرآن سے آگے استدلال محفوظ ہے, محفوظ نہیں ہے. صحیح صحیح. آپ کچھ سمجھتے ہیں, میں کچھ سمجھتا ہوں, تو یہ ہونا چاہیے تھا, یہ بھی لاک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سمجھ بھی لاک ہونا چاہیے, نہیں لاک نہیں ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح صحیح. ٹھیک. اچھا آگا اس میں مزید یہ کہ ائمہ اہل بیت اطہار جو قرآن و سنت کی وضاحت فرماتے ہیں وہ انبیاء کی شرح و وضاحت یا انبیاء نے کوئی فیصلہ کیا اس کی طرح خطا سے معصوم ہے؟ جی بالکل. امام کا
قول، ہمارا عقیدہ ہی. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تسنن کے ہاں تو ان کے فقہا اپنی محنت سے یا اپنی فقہی کوشش سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں ائمہ اہل بیت اطہار اللہ کی پروٹیکشن سے وہ بات کر رہے ہیں، ان کا ذاتی اجتہاد یا ذاتی رائے نہیں ہے. نہیں جی. تو اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل تشیع کی نسبت سے ائمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں یہ عقیدہ کہ ان پر وحی یا الہام کا کوئی نزول ہے؟ نہیں، ہم وحی کی بات نہیں کرتے. وحی ختم نبوت ہے. ٹھیک ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ائمہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ حدیث و ابی، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، وہ حدیث و جدی حدیث الحسینی، وہ حدیث الحسینی حدیث و امیر المؤمنین، وہ حدیث و امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ، وہ حدیث رسول اللہ قول جبرائیل، و قول جبرائیل قول اللہ عز وجل. صحیح. جو حدیث کرتے ہیں وہ رسول خدا سے حدیث کرتے ہیں. رسول خدا کی حدیث ان کے پاس ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اپنی بات کرتے ہی نہیں. صحیح. اس میں اگر پھر یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ اثناعشری امامی نقطہ نظر میں 12 ائمہ اہل بیت اطہار سے روایات ملتی ہیں، لیکن جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ نسبت فقہ جعفری یا تعارف یہی ہے. آپ ہم ٹی وی پر بھی رمضان میں دیکھیں نشریات میں تو سحر و افطار کے اوقات میں فقہ حنفی اور فقہ جعفری آ رہا ہوتا ہے، تو اس کو فقہ علوی یا فقہ حسن حسین اس طرح کے 12 ائمہ سے اس کو منسوب کیا جائے. چونکہ ہمارے ہاں تو ہم کہتے ہیں کہ فقہ حنفی شافعی مالکی جو کہ ان کے اجتہادات ہیں، تو اگر تو یہ رسول کی فقہ ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ تعارف یہ ہونا چاہیے تشیع کہ یہ فقہ رسول ہے؟ فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ یہ فقہ رسول ہے، اس پہ امت متفق تھی. ٹھیک ہے. تو یہ فقہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے. رسول نے فقہ کس سے لینے کا حکم دیا؟ حال سے، عطرت سے. ٹھیک ہے. انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت. گمراہ نہیں ہونا تو عطرت کے پاس آنا، گمراہ نہیں ہونا تو اہل بیت کے پاس آنا. صحیح. متفق علیہ حدیث، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جی. کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. سمجھ میں نہ آئے کسی کو، واضح سی چیز 2 4 سمجھ میں نہ آئے، کیا کر سکتے؟ بیچارے عوام کو ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان تک تو یہ حدیث بھی نہیں پہنچائی گئی جو آپ کے ہم متواتر ہے. رسول نے کہا میرے بعد فقہ ان سے لینا ہے، اور ان سے امت فقہ لے رہی تھی. صحیح. امت میں جب انحراف شروع ہوا، اس فقہ کو چھوڑ کے جب دوسروں نے باقی فقہ بنانا شروع کر دی، اور میں نے پہلے ایک سوال اٹھایا کہ یہ 4 فقہ ہی کیوں؟ جی جی. فقہ تو بہت آئے. جی جی. ہر علاقے کا اپنا فقih ہوتا تھا، اس میں سے یہ 4 پہ حاصر کیوں ہوا ہے؟ اس کا آپ مجھے جواب دیں گے، آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. صحیح. جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر جب انحرافات ہوئے تو صراط مستقیم کا الگ نام آ گیا کہ صراط مستقیم پہ کون ہے. جی جی. وہ نام ہو گیا فقہ جعفری. کیوں اب یہاں کیوں نام پڑا، پہلے کیوں نہیں پڑا؟ کیونکہ باقی انہیں الگ الگ ہونا شروع کر دیا. اچھا. جب الگ الگ ہو کے انہوں نے اپنی اپنی فقہ کا نام رکھا، تو جو صحیح فقہ پر، اصلی فقہ پر، رسول کی فقہ پر باقی ہیں، ان کو رسول کی فقہ کس سے ملی تھی اس وقت؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملی. صحیح. اور یہ جو الگ ہوئے ہیں ان کو کس سے ملی ہے؟ ان کو بھی یہیں سے ملی. جی جی بالکل بالکل. ان کو بھی یہیں سے ملی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیز فقہ میں ویسے اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. فقہ میں کیا فرق پڑتا؟ عقائد میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہ سیاسی مسائل عقائد میں ہے. جی جی. دینا آپ پاؤں پہ مسح کریں یا پاؤں دھوئیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاسی کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی جی. فقہ میں نہیں اختلاف ہونا چاہیے تھا، عقیدے میں اختلاف ہونا چاہیے تھا. یہ اختلاف فقہ میں بھی کیوں آ گیا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ فقہ میں اختلاف نہیں تھا اور وہ فقہ اہل بیت سے لیا جاتا تھا. اگر آپ، کیونکہ مسلم تھا، رسول خدا نے اصحاب کو فرمایا تھا اور اصحاب رجوع کرتے تھے. خلفاء کس سے رجوع کرتے تھے جب مشکلیں پھنستے تھے؟ اہل بیت سے. جی جی. اس لیے تو کوئی قابل انکار نہیں. جی جی. تو جب یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے سیاسی منصب تو لے لیا، لیکن فقہی منصب پھر بھی ان کے پاس ہے. یہ کسی دن بھی دوبارہ یہ بات واپس آ سکتی ہے. جب استبداد ٹوٹ جائے تو یہ بات دوبارہ آ سکتی ہے کہ بھائی جب فقہ ان کی ہے، امامت ان کی ہے، رہنمائی ان کی ہے، تو سیاست آپ کی کیسے ہوگی، خلافت آپ کی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے پھر فقہ بنائی گئی. صحیح. تو فقہ کس سے بنائی گئی؟ وہی جنہوں نے یہ فقہ سیکھی تھی ان سے کہا بھائی اب ہماری پسند کے فقہ بناؤ. جی جی. ہماری فقہ پسند کی فقہ بنانے کے بعد ان کو حکمرانوں نے رائج کروایا اور ڈنڈے کے زور پہ رائج کروایا اور پھر حاصر کروایا. صحیح. کہ بس یہ ہو گیا، اب یہی رہنا ہے. صحیح. اس حاصر پہ کوئی دلیل نہیں. ان سے ابھی آپ کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں. جی جی. اس وقت اتنے احادیث
ان کو میسر نہیں تھی. اگر یہ صحابہ ہوتے پھر بھی ٹھیک تھا, آپ صحابہ میں سے کسی کی فقہ پہ چلتے کہ وہ رسول کے دور میں تھا اس لیے اسے زیادہ پتہ ہے. یہ تو صحابہ بھی نہیں ہے, یہ تو تابعین بھی نہیں, یہ تابعین بھی نہیں ہے, پھر ان سے کیوں لیں؟ صحیح. اچھا آگا آپ نے یہ تلوار کے زور والی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے یہاں 4 مشہور فقہ ہیں یہ چاروں تلوار کے زور پر پھیلی ہیں, صرف حنفی فقہ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, سب. اچھا سب کی بات یہ تاریخ ہے, پھر یہ طولانی تاریخ ہے, اور سب اس میں ساری چیزیں تاریخ میں سب موجود ہیں. صحیح. اچھا آقا اس میں تاریخی اعتبار سے ایک بات میں نے پڑھی بھی تھی اور اپنے اساتذہ سے بھی سنی تھی کہ فقہ حنفی کو چھوڑ کر اور فقہ مالکی کو چھوڑ کر, یا چلیں اس کو بھی ساتھ ملا لیں, مالکیہ, شوافع اور حنابلہ یہ فقہ جعفری کے ساتھ ساتھ ہیں. نماز کا طریقہ دیکھ لیں, طلاق کے مسائل دیکھ لیں, چند ایک جزوی اختلافات ہیں, لیکن حنفی فقہ بالکل اپوزٹ ہے اور شوافع اور حنابلہ اور فقہ جعفری یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں, دیکھیے مشترکات ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی تحقیق ہے, میری اپنی تحقیق نہیں ہے, میں صرف ناقل ہوں. ٹھیک, صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں معلوم. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ احوال شخصیہ میں 5 فقہ ہیں. آپ تو 5 کو نہیں مانتے. ان 5 فقہ میں سے یہ 4 فقہ ان کے تفردات ہیں جی جی, جو الگ الگ ہیں. یہ اس میں اس کا قول ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. لیکن فقہ جعفری کا کوئی قول ایسا نہیں ہے جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک متفق نہ ہو. صحیح, ایک بھی کوئی تفرد نہیں ہے. صحیح, یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ ہے, یا یہ ساتھ. صحیح صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل ہے. صحیح صحیح, فقہ جعفری اصل ہے. اس سے فرمائشوں پہ جو انحرافات کیے گئے پھر بھی اصل میں تو ایک اس کے ساتھ رہیں گے. صحیح. تو یہ فرمائشی فقہ ہے. آپ کو مبارک. صحیح. اچھا اس فرمائشی فقہ میں امامیہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ فقہ حنفی پر عمل کرنے والا, فقہ شافعی پر عمل کرنے والا, یہ باقی جو اہل تسنن کے مذاہب ہیں, فقہی مذاہب, تو ان کی آراء کو یا ان کے اجتہادات کو شیعہ فقہا کیا حیثیت دیتے ہیں؟ چونکہ معاشرے میں یہ لوگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ سخت سوال. میں کہتا ہوں آپ ثابت کر دیں آپ کے نزدیک کوئی حیثیت ہے کسی دلیل سے, میں مان لوں. صحیح. آپ کے نزدیک کوئی جس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے میرے نزدیک کہاں سے حیثیت ہوگی؟ لیکن معاشرے میں چونکہ ہم نے زندگی گزارنی ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے, نکاح و طلاق کے مسائل آتے ہیں, تو اگر تو یہ 4 مذاہب کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے تو کیا شیعہ علماء ان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی فارغ ہیں, کسی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, چونکہ دلیل نہیں ہے نا پیچھے کوئی؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ دلیل دے دیں, ہم مان جائیں گے نا. ہم نے کب کہا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں دلیل دے دیں, ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. نہیں وہ تو آپ فقہ کو مان لیں گے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو نہیں, جب ہم فقہ کو مانیں گے تو اس پہ عمل بھی کریں گے. لیکن عام پریکٹیکل کسی شیعہ مجتہد نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دے کہ سنی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یا وہ فقہ کا نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہے؟ نہیں, ہم نہیں کہتے کہ تمام فقہا یہ نہیں کہتے اچھا کہ اس یعنی جو شیعہ ہے وہ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. نہیں, کوئی بھی نہیں کہتا. اچھا صحیح. کیسے پڑھ سکتا ہے؟ صحیح. بھائی آپ نماز میں خود کوئی کلام شروع کرتے ہیں جو نماز کا حصہ نہ ہو تو باطل ہوگی. باطل ہوگی. جی جی, میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں ہوگی. صحیح. بس آگے سمجھ لیں. صحیح. ٹھیک. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا ہم ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ہم صرف آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اسی کے مطابق نماز پڑھیں گے. خود کھڑے ہو کے بھی وہی نماز پڑھائیں گے. صحیح. آپ دلیل تو دیں کہ بھائی اس کی یہ شرعی حیثیت ہے, یہ دلیل. صحیح, دے دیں دلیل, ہم مان لیں گے. اچھا اگر اس میں اجتہاد کی اگر ہم بات کریں, اجتہاد کا ایک دروازہ یہ بھی ہے نا کہ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنا ہے, تو یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن و سنت میں ایک مسئلہ واضح نہیں ہے تو اب ہمیں اجتہاد کرنا پڑ گیا, یہ نہیں کہا. لیکن یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آیت کسی کو سمجھنی ہے تو ابو حنیفہ نے اس کو کھول کے بیان کر دیا. نہیں, آپ کے یہاں اجتہاد در مقابل نص ہے. اچھا اچھا جی صحیح. یہ نہیں ہے ہمارے ہاں. دیکھیں اصطلاح ہم وہی استعمال کرتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں, وہ ہم بھی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں اجماع, ہم بھی کہتے ہیں اجماع. ہمارا اجماع کہاں ہے, آپ کا اجماع کہاں ہے؟ صحیح. لفظ تو ایک ہی ہے. جی جی, تعریف میں بہت فرق آ جاتا ہے. اسی طرح اجتہاد, آپ کا اجتہاد در مقابل نص ہوتا ہے یا در فقدان نص ہوتا ہے. اچھا اچھا. جب نص نہیں ہے یا نص کے مقابلے میں مجتہد ہوں. صحیح. ابن ملجم مجتہد ہے. جی جی بالکل. یار یہ کوئی انسان تصور کر سکتا ہے؟
اور اس کو ایک ثواب بھی مل جائے گا, اس کا اجتہاد خطا ہوا ہے اور اس کو ثواب بھی ملے گا. ایسے ہی یہ کون سا اجتہاد؟ ہمارے ہاں اجتہاد در خدمت نص ہے, ماشاء اللہ, زمین آسمان کا فرق. صحیح. اب جو کچھ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں یار ایسی باتیں کرتے ہو جو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں فلان. تو یہ باتیں اگر اس کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو پھر بہت زیادہ طولانی ہے. یہ صرف ان لوگوں کے لیے, اچھا سن لیں, کوئی اتنی مشکل باتیں بھی نہیں ہیں, ہم بہت آسان, صرف 2-4 اصطلاحیں ہماری مجبوری ہے کہ ہم استعمال کرنی پڑتی ہیں. باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کامن مین ہے اس کی سطح پر اسے سمجھنے کے لیے آسان, وہ ہم سے نہ پوچھتا پھر ہے کہ تمہاری فقہ کیسی ہے. ہم کہتے ہیں جا کے اپنے اولی سے پوچھ لو کہ کوئی دلیل قرآن سنت سے صحیح ہے نا. وہ تو آتے ہیں نا کہ صرف قرآن سے دلیل, ہم نہیں کہتے, ہم کہتے قرآن اور صحیح سنت سے. کوئی صحیح سنت بھی آپ کی مان لیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کی ناصحیح کو صحیح مان لیتے ہیں, دو اسی سے صحیح ہے نا, اس کے ہم بھی مان جائیں گے. اچھا حضور, مذاہب اربع کو چھوڑ کر اہل تسنن میں ایک نیا منہج بھی جس کو ہم سلفی منہج کہتے ہیں, یا آپ کے یہاں اخباری ہیں, یہاں اہل حدیث ہیں. بات ایک ہی ہے کہ وہ تقلید کو نہیں مانتے, قرآن مجید کی واضح نصوص اور یعنی کہ ظاہر الروایہ ان کو کہہ لیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی الگ سے کوئی فقہ نہیں ہے, جو قرآن میں آ گیا, جو رسول کے قول میں آ گیا, ہم اس کو مانیں گے. تو اس پر بھی آپ اختلاف کریں گے؟ ہاں, نہ ماننے کے لیے کہتے ہیں. صحیح سے تو قرآن اور سنت کے ایک نہ ماننے کے لیے, اپنی مرضی کی چلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ مانیں گے جو قرآن اور سنت میں ہے. آپ کا تو عقیدہ قرآن اور سنت کامل ہی نہیں ہے, آپ کیا قرآن اور سنت کی مانیں گے؟ نہیں, یہ سلفی تو کہتے ہیں نا کہ ہم باہر نہیں جائیں گے. ہم باہر نہ جائیں تو بہت اچھا ہے, لیکن وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں. یقیناً اجتہاد جی. صحیح. تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن مجید بالکل واضح ہے, سنت رسول بالکل واضح ہے, لیکن نفسانی خواہشات کے پیش نظر کچھ مذاہب منظر عام پر آ گئے. اب ایک عام مسلمان کیا کرے؟ چونکہ ہمارے ہاں تو غلط فہمیاں اتنی ہیں کہ دوسری طرف لوگ دیکھنے بھی نہیں دیتے. تو ایک عام مسلمان اگر فقہ جعفر صادق کو پڑھنا چاہے تو وہ شیعہ علماء کے پاس جائے گا تو فتوے لگ جائیں گے. تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے, میں ایک دفعہ مجھے پتا ہے کہ حق ادھر ہے, جی اور میں کہتا ہوں ادھر اگر حق کی طرف گیا تو فتوے لگ جائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ جانتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, میں اس کو برعکس کر دیتا ہوں. صحیح, میں کہتا ہوں حق اہل سنت کے پاس. مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اس حق کو اگر میں نے عمل کیا تو مجھے ادھر سے فتوے لگیں گے. یہ فتووں سے بچوں گا تو کل جہنم میں کوڑے لگیں گے. خود ہی فیصلہ کر. جی صحیح. فتوے لینے یہ جہنم کے کوڑے لینے, کیونکہ فرض یہ ہے کہ حق ادھر ہے. جی. اس فرض کے باوجود یا عوام کے لیے لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ حق ادھر ہے, لیکن ڈر لگتا ہے ادھر جانے سے. لیکن ادھر رہتے ہوئے جو انجام ہو رہا ہے اس سے ڈر نہیں لگتا. صحیح. اچھا آغا, قرآن مجید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے مابین تفسیر میں بھی اختلاف ہے. حالانکہ قرآن عربی مبین میں ہے, عربی زبان بالکل واضح ہے. ہم مدارس کے اندر قرآن کو سمجھنے کے لیے دور جاہلیت کی شاعری بھی پڑھتے ہیں, کلام عرب سے واقفیت بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود سنی شیعہ مدارس میں عربی پڑھائے جانے کے بعد بھی اختلاف ہو جاتا ہے. لفظ کے معنی میں اختلاف ہو جاتا ہے, سیاق کلام میں اختلاف ہو جاتا ہے, ربط کلام میں اختلاف ہو جاتا ہے. آپ کے والد صاحب کی تفسیر میں نے پڑھی, اس میں انہوں نے اہل تسنن کی تفسیری آراء نقل کی. تو اسی اختلاف کے نتیجے میں پھر فقہی مناہج بھی سامنے آتے ہیں. تو قرآن محفوظ ہے, جیسے آپ نے کہا استدلال محفوظ نہیں ہے, تو اس سے اللہ تعالیٰ کے مدعا پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ خدا نے ایک ایسی کتاب بھیجی جس کا مدعا ہی واضح نہیں ہو رہا. اسی نتیجے میں تو فقہ میں پھر مسائل پیدا ہوئے ہیں. نہیں, مدعا واضح ہے. ایک دفعہ یہ ہے نا, آپ کے مدعا واضح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ما آتاکم الرسول فخذوہ, اس میں کون سا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اور پھر اگر کہ حسبنا کتاب اللہ, صحیح, ٹھیک ہے, یہ کتاب اللہ ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے قرآن نہیں چاہیے. صحیح. قرآن سمجھ میں آتا ہے جتنا سمجھ میں آتا ہے. ایک انسان ہے, اس کو جتنا سمجھ میں آیا اتنا اس نے عمل کیا, وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کوئی نہیں کہا جا رہا کہ بھی تمہیں یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا. قرآن بطون ہے, بالکل, قرآن میں رت و یابس ہے, ہر چیز کا علم ہے. مجھے نہیں حاصل ہوتا, میں مکلف بھی نہیں. صحیح. لیکن یہ ظواہر موجود ہیں, اور پھر قرآن میں جزئیات کا بیان نہیں ہے. فقہ کا اختلاف قرآن کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا, یعنی اکثر اختلاف, جی, اکثر اختلاف وہ حدیث ہے جس پہ عمل ہونا چاہیے تھا, اور جس رسول کے بعد جو حدیث ممنوع رہی.
صحیح. حدیث ختم ہے ہی نہیں, معاشرے سے غائب کر دی گئی. جی جی. کیسے اسلامی معاشرہ بنے گا, کیسے فقہ بنے گا, اسے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ معلم کو آپ حذف کر دیں تو پھر آپ کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے. صحیح صحیح. ہم صحیح ابھی بھی جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے پاس قرآن عیناً اسی شکل میں جس طرح رسول خدا پہ نازل ہوا ہے ابھی موجود ہے, حرف پہ حرف موجود ہے, اور بالکل واضح ہدایت ہے. صحیح. نہ لینا چاہے کوئی نہ لے. اچھا, اس میں آگے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ قرآن مجید کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی یہ قول موجود ہے اصول تفسیر میں پیغمبر کی نسبت سے اور ائمہ کی نسبت سے کہ جو روایت ہماری نسبت سے قرآن کے خلاف وہ ہماری روایت ہی نہیں ہے, وہ ہمارا قول نہیں ہے. اب اس میں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید قاضی ہے, حکم ہے, قول فیصل ہے, اختلاف کا فیصلہ یہی قرآن کرے گا. اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر اس کا متن بھی واضح ہے اور یہ قطعی دلالہ بھی ہے, لیکن جو قول ہمیں پتہ چل رہا ہے اس میں تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ ائمہ اپنے قول کو, رسول اللہ اپنے قول کو قرآن کے تابع رکھ رہے ہیں کہ اس پر پیش کرو. اس کا مطلب قرآن کا مفہوم بالکل واضح ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تسنن میں بھی تشیع میں بھی کہ وہ ائمہ کے اقوال پر قرآن کی تعویل کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جی جی. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی اصطلاحیں بہت زیادہ علمی یعنی طالب علمی مدارس والی ہو گئی, وہ عام لوگوں کے لیے تھوڑا سا اس کو مشکل ہو جائے گا. قرآن کی آیات کے خلاف آپ نے کہا قول رسول کو پرکھنا ہے قرآن پر, نہیں. اچھا 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 اچھا. قول رسول عین قرآن ہے. بے شک, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. وما ينطق عن الهوى, تو قول رسول کو نہیں پرکھنا ہے. صحیح صحیح. رسول کچھ فرمائیں اور آپ کہیں رسول اللہ ٹھہر جائیے میں ذرا قرآن سے چیک کر لوں پھر آ کے آپ کو نہیں نہیں نہیں. صحیح. قول رسول کو نہیں پرکھنا. صحیح. ہم سے کیا کہا گیا پھر, تم تک جو میرا قول پہنچے. اچھا اچھا. اور کوئی کہے کہ یہ رسول خدا نے فرمایا ہے تو اسے پرکھو. صحیح. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ رسول سے لیا ہے یا کعب احبار سے لیا ہے. واہ واہ واہ. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ کیا یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی کسی انسان میں وہ کمپیٹنسی ہے, اس نے بڑے اکابر علماء سے علم حاصل کیا ہے, فنون پر مہارت حاصل کی ہے, وہ محمد و آل محمد کی مرویات جو ان کی طرف منسوب ہیں اگر وہ قرآن کی روشنی میں یا اس کے فریم میں دیکھے اور اس کی تحقیق کے مطابق اصول کافی کی ساری روایتیں باطل ہیں, تو آپ یہ حق دیتے ہیں اس کو کہ وہ یہ بات کر سکتا ہے چاہے اجتہاداً غلط بھی ہو؟ ہاں دیکھیں, ہم تو یہ خود کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات غلط ہے کہ اصول کافی کی ساری روایات جو ہیں وہ خلاف ہے, یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ثابت ہو جائے تو ہمارے یہاں تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں, ہماری کتابوں میں ہے ہی یہی. ٹھیک ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو مشکل آ جائے گی. ٹھیک ہے. آپ تو ساری کہہ رہے ہیں نا. جی جی. اگر آپ کی ایک روایت غلط ثابت ہو گئی تو آپ کا سارا دین مشکل میں پڑ جائے گا. صحیح. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں یہ ساری نہیں ہے, نہیں ہے, آپ وسائل پڑھ لو. صحیح. اصول کافی چھوڑ دو, آپ بہار سے نکال لو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. یعنی کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے تحقیق کر کے ائمہ اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کسی روایت کو مسترد کر دے کہ قرآن مجید کچھ اور بات کر رہا ہے اور یہ راوی امام کی نسبت سے کچھ اور بات بیان کر رہا ہے, تو ہمارے ہاں اس کو مقصر یا ناسبی کہہ دیا جاتا ہے. نہیں. اچھا. نہیں کہنا چاہیے. نہیں, کوئی نہیں کہتا. نہیں, کچھ غالی قسم کے جو اخباری ہیں نا. نہیں وہ بھی نہیں کہتے. اچھا. دیکھیں وہ خاص باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس موقف پہ کہا جائے. اچھا. ٹھیک ہے نا. خاص باتیں, غالیوں کا ایک موقف ہے, آپ اس موقف کو منع کر دیں تو وہ آپ کو مقصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. اس میں اور جو آپ بات کر رہے ہیں بہت فرق ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا. کہ اگر کوئی یہ کام کرے تو اسے مقصر یا فلان یا غالی یا کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو بالکل نیچرل ہے. ابھی جوہلا کی ہم بات نہیں کر رہے. جی جی. مثلا جوہلا کیا کرتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم ابھی جوہلا کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. اس میں بھی جو غالیوں میں بھی اگر کوئی تھوڑا سا شدھ بدھ رکھتا ہے تو وہ بھی یہ بات نہیں کرتا. وہ بات کہاں کرتا ہے؟ وہ بات وہاں کرتا ہے جہاں ان کا ایک موقف ہوتا ہے. اس موقف کو اگر آپ نہ مانیں تو آپ پہ حملہ کرتے ہیں کہ آپ مقصر ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ لوگوں کی اگر ہم بات نہ مانیں تو آپ ہم پہ حملہ کرتے ہیں یہ کافر ہیں. جی جی. صحیح. ٹھیک ہے نا. ہمیں اس لیے نہیں کہا جاتا کافر کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے, کیونکہ آپ کی نہیں مانتے. صحیح. آپ نے کچھ موقف بنائے ہوئے, آپ کہتے ہیں یہی مانو, تم یہ نہیں مانو گے تو ہم تمہیں کافر کہیں.
اچھا آغا، اس میں آپ پھر مزید اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین جو فقہ کا اختلاف ہے، آپ نے کافی وضاحت کی، آپ نے کہا قرآن کے حوالے سے نہیں ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر سے روایت لینے میں نہیں، پہلے اس فقہ پہ آپ دلیل قائم کریں کہ وہ فقہ ہے، اس کے بعد ہم کوئی مقایسہ کریں گے. لیکن جو وہ پیش کرتے ہیں نا دلیل جیسی بھی ہے کہ نہیں، فقہ کے اعتبار پہ دلیل، صحیح نہ کہ فقہی مسائل کے اعتبار پہ دلیل. ٹھیک ہے، یعنی ان 4 فقہ کے اعتبار پہ دلیل چاہیے نا. آپ حاصر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حاصر میں سے کسی ایک کو بھی ثابت کریں. صحیح. اچھا، اس میں حاصر ثابت کر، آپ نے ماشاءاللہ توجہ میری اس طرف مبذول کرائی ہے. پیغمبر کے وصال کے بعد جانشین پیغمبر کا مسئلہ زیر بحث آیا، تو اس پر سنی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر نے کوئی نص نہیں دی تھی جانشین کی، تو وہاں پر خلیفہ اول کے بارے میں اجتہاد ہو گیا. اب اس میں شیعہ علماء یہ کہتے ہیں کہ نص آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس پر بھی وضاحت فرما دیں کہ ایک یہ دعویٰ کرنا کہ نص نہیں ہے تو ہم اجتہاد کر رہے ہیں، اور دوسرا اگر عالم دین آ کر بتا دے کہ یہ نص ہے، تو کیسے فیصلہ ہوگا کہ نص ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے پہ آ جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، نص نہیں ہے تو دین کامل نہیں ہے. دین کامل نہیں ہے تو آیت قرآن کی تکذیب ہو رہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اتنا بڑا جو سب سے اہم ہے وہی نہیں ہے. صحیح. اور اگر اس کو کوئی اگر کہہ دے کہ یہ آپ کے نظر میں دین ہے، یہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ تو سیاسی مسئلہ ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا، اس پھر بات ختم ہو گئی. پھر بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے نا، سیاسی طور پہ جو مرضی ہو رہا ہے اس میں ہمیں کوئی لینا دینا. صحیح. ہمیں مسئلہ سارا دین پہ ہے. دین پر دین کامل ہے، اور جو جانشین رسول ہے اس کا تعین ہے، اس پہ نص ہے. ان سب کو ماننا پڑے گا. ان سب کو ماننے کے بعد کہیں جی ہم نہیں عمل کرتے، ہم اپنا دنیاوی طور پہ کچھ سیاسی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں، کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ الگ مسئلہ ہے. اس کے کیا نتائج ابھی نکل رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہے. جی ٹھیک ہے نا، ہم اس سے بحث نہیں کرتے. نہ ہی ان نص کے نہ ماننے سے کوئی بندر بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نسخ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ موقع بالکل صحیح ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے کو لوگوں نے کسی نے ادھر کیا کسی نے ادھر کیا، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نص نہیں ہے تو دین ہو جاتا ہے ناقص. اور صریح قرآن ہے کہ دین کامل ہے. بالکل. اور جس دن دین کامل ہوا ہے وہ کس چیز سے کامل ہوا ہے وہ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو. صحیح، بالکل. جو آپ کو نص نہیں ملتی، نہ ملے نص. ٹھیک ہے نا. تو اس دن کیا ہوا ہے، کون سا حکم ایسا بیان ہوا ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہو گیا. صحیح. کوئی مسواک کا حکم ہے. صحیح. لیکن اس میں آگا یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ دینی نصوص صرف تشیعوں کو نظر آ رہی ہیں، سنیوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اگر اتنی واضح نصوص ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، جانشین پیغمبر کا مسئلہ ہو یا میراث نبوت کا مسئلہ ہو یا اور بھی کئی مسائل ہوں، تو اس پر تشیع نصوص پیش کرتے ہیں. بھائی قرآنی آیات تو ہیں لیکن وہاں فہم کا اختلاف ہے، اور جن کو وہ دینی نص بنا کر پیش کر رہے ہیں، اتنی اہم ترین بات ہے، تو پھر تو پورا سنی مذہب ہی ان کے نزدیک باطل ہے، اور سارے وہ کہتے ہیں عقل سے پیدل فقہا تھے کہ یہ صرف ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں نا، آپ ثابت کریں نا وہ عقل مند تھے. اب ہم اس پہ آپ آتے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم نہیں کہتے عقل سے پیدل تھے، ہم خود کہتے ہیں. نہیں، آپ ثابت کریں. صحیح ہے. ہم کہہ رہے ہیں اس سے بڑی آفر میں کہہ رہا ہوں، میں فقہ جعفری چھوڑ کے آپ کی فقہ پہ عمل کرنا شروع کر دوں، آپ ثابت تو کر دیں. صحیح. مجھے تو فقہ پہ عمل کرنا ہے نا. اگر ثابت ہو جائے شرعن، سیاستن نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی معاملات تھے، ہم نے ان 4 کو فقیہ بنا دیا. صحیح. تھے سیاسی معاملات، ٹھیک ہے نا. ان سیاسی معاملات کی وجہ سے آپ کو 4 فقہ بنانی پڑی، اور اسی 4 فقہ میں حاصر کرنا پڑا. اگر آپ اس میں حاصر نہیں کریں گے اور دوسری کی طرف جا سکتے ہو تو لوگ پھر کدھر آ جائیں گے، پھر اصل فقہ پہ آ جائیں گے، پھر فقہ جعفری پہ آ جائیں گے. ایسے کہا نہیں، کوئی اور فقہ دوسری نہیں ہوگی، یہی 4. کیا رسول کے زمانے سے کوئی 4 فقہ چل رہی تھی؟ کیا ان سے پہلے کے جتنے اصحاب گزرے ہیں، تابعین گزرے ہیں، انہوں نے کسی 4 فقہ پہ عمل کیا؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ 150 سال کے بعد کون سا نیا حکم آ گیا، اور وہ بھی حصر کا حکم آ گیا. اگر کوئی کلیات ہیں جس کے مطابق کسی کو حق اجتہاد ہے اور اس کی فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے، تو آج بھی کسی کے آپ کی فقہ پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں حق اجتہاد کی نص کہاں سے لی جائے گی؟ قرآن و سنت سے. اور کہاں سے؟ اچھا، اور تو کہیں سے نہیں آئے گی. اچھا، اس میں پھر جو امام زمانہ کی غیبت کے بعد تشیع میں ولایت فقیہ کا کنسیپٹ آیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی چونکہ ان پر بھی کوئی نص نہیں ہے نا ولایت فقیہ پر، اور جیسے ہمارے 4 فقہا پر بھی کوئی نص نہیں ہے، تو یہ جو فقاہت ہے یہ کس درجے کی ہے؟ نہیں، ولایت فقیہ جو ہے
ایک اصطلاح تھوڑی سی ابھی ڈومیننٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. ولایت جد، ولایت اب ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، تھی نہیں ہے. ہے جی جی ہے نا. اب کو ولایت ہے، جد کو ولایت ہے، زوج کو ولایت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سب ولایتیں ہیں. جی جی. یہ کہاں سے آئی ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے نا. یہ فقہ تو نہیں ہے نا. جی. جیسے انہیں ولایت ہے ویسے ہی فقیہ کو ولایت ہے. صحیح. یہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے ہاں ٹھیک ہے تو یہ واضح ہو جائے گا. جب فقیہ کو ولایت ہے، اب وہ کتنی ولایت ہے اس میں اختلاف ہے کہ فقیہ کی ولایت کا دائرہ کار کتنا ہے، باپ کی ولایت کا دائرہ کار کتنا ہے، جد کی ولایت کا دائرہ کار کتنا ہے. اس میں تو اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دلیل پیش کریں، ہم دلیل پیش کریں. جس کی جو دلیل ہے، جس کی دلیل میں قوت ہے اس کے مطابق آپ چل پڑیں. ٹھیک ہے نا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اچھا. ہے نا. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی فقہ ہوتی ہے. اچھا. ولی فقیہ کی کوئی فقہ ہے اور آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ صدیاں گزرتی چل جائیں اور سب اسی پہ عمل کرتے رہیں گے. کوئی بالکل بھی نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ انقلاب ایران کے بعد جس قدر اس پر ایک اس تصور کو فروغ ملا ہے کہ وہاں پر مجتہدین کا ایک تصور ہے کہ زندہ مجتہد کی تقلید واجب ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایک منظم جماعت بنانے کے پیچھے سوچا گیا کہ عامی شخص منہ اٹھا کے قرآن و سنت سے مسائل اخذ نہ کرتا پھرے. اگر فقہ امام جعفر صادق واضح ہے تو آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ کی رائے پر عمل کیوں کیا جائے؟ ٹھیک ہوگا. ایک تو آپ نے کہا انقلاب ایران کے بعد ایسا ہوا نہیں. ایسا انقلاب ایران کے بعد نہیں ہوا. آپ نے انقلاب ایران کے بعد سنا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز پہلے سے موجود ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. مین اسٹریم میڈیا اور ان چیزوں میں یہ ذکر نہیں آتا تھا. اس کے بعد ذکر آنا شروع ہوا، کچھ کے نام آنے شروع. نہیں کہ اس کے بعد کوئی اجتہاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے نا. صحیح. بلکہ اجتہاد جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں وہ آپ والا اجتہاد نہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. یا مراجع ہے نا. مراجع نے کام کیا اور مراجع کا نام آنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے ان سے بڑے مراجع موجود تھے. عام عوام، اہل سنت عوام، حتی شیعہ عوام بھی ان کو نہیں جانتے تھے. صحیح. یہ ایک بات ہو رہ گیا. جی فقہ امام جعفر صادق اگر واضح ہے تو ہر آدمی عمل کر لے. ہر آدمی عمل کر لے. سب کے لیے دروازے کھلے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. کسی کے اوپر بھی یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہے نا. اور آپ کو تقلید کرنی ہے مثلا آیت اللہ سیستانی کی، کسی پہ قطعاً نہیں. صحیح صحیح. آپ خود حاصل کر سکتے. برعکس اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ عالم ہو جائیں، بھائی پتہ کریں گے تو آپ عمل کر سکتے ہیں نا. جو آپ کے دل میں آ رہا ہے اس پہ تو عمل نہیں کر سکتے. اس فقہ کا احاطہ ہونا چاہیے. قرآن و سنت پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے. اگر آپ اس درجے پہ پہنچ گئے تو آپ پر تقلید حرام ہے. اچھا صحیح. ٹھیک ہے نا. صحیح. لیکن آپ اس درجے پہ نہیں، آپ کو فقہ پتہ ہی نہیں ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ نہ کہ فقہ مشکل ہے، نہ کہ فقہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور کوئی کہا جائے کہ ان چار کو سمجھ میں آتی ہے اور باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ بہت قابل ذکر ہے جی جی کہ اگر کسی کو خود فقہ سمجھ میں آ گئی تو کسی اور کی تقلید کرنا اس پر حرام ہے. صحیح. تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے اپنے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتی. ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. سمجھ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ دین کو اہمیت دیتے نہیں، ان چیزوں کو پڑھتے نہیں، ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہی نہیں. اس لیے نہ کہ یہ کوئی بہت مشکل ہے یا کوئی راکٹ سائنس ہے اور اس کے لیے پتہ کیا کرنا پڑے گا. لیکن ہے، فقہ ہے، مذاق نہیں ہے، حساس ہے. اس کے لیے آپ کو عربی کا علم چاہیے، آپ کو باقی علوم چاہیے، آپ کو پھر قرآن کا علم چاہیے، آپ کو سنت کا علم چاہیے، آپ کو رجال کا علم چاہیے. سارے علوم آپ حاصل کریں، آپ اپنے فقہ پہ عمل کریں. اور بسم اللہ. اچھا آغا، ہمارے ہاں اہل تسنن کے بہت بڑے مفتی ہیں، پاکستان میں ان کا بڑا نام بھی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں ایک جملہ لکھا کہ مدرسے کا فارغ التحصیل نوجوان اور اسلام آباد کی سڑک پہ کیلے بیچنے والا تقلید میں برابر ہے. تو آپ کی اس بات سے تو بڑا ایک ذہن کھلا ہے کہ جو مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے اگر وہ بھی تقلید کرے گا تو وہ پھر مدرسے میں پڑھ کیوں رہا ہے؟ دیکھیں، مدرسے میں پڑھنے کے بعد ایک مقام تک پہنچنے کے بعد، ٹھیک ہے، مثلا دیکھیے سیدھی سی بات ہے، ہم چاہتے ہیں سرجن کے پاس، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمارے لیے اندھیرا ہے، تو اس لیے وہ جو کہے گا اس پہ ہم عمل کریں گے. صحیح. لیکن ایک سرجن خود مریض ہوتا ہے، اپنا وہ علاج خود، آپریشن خود نہیں کر سکتا، لیکن اسے خود پتہ ہے، وہ MRI CT اسکین اس کو خود بھی دیکھ کے اس کو پتہ چل سکتا ہے. اسے پتہ ہے کہ اس کی تشخیص غلط ہے، دوسرا تشخیص ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے اور ہوتا بھی ہے. جی جی. ٹھیک ہے.
اسے پتہ ہے، علم ہے کہ اس کی تشخیص غلط ہے، اس کے بعد بھی کہنے جی کیونکہ یہ 4 ڈاکٹروں میں حصر ہے اس لیے میرا آپریشن کر دے. اچھا صحیح ہے. بالکل. کیوں؟ اس لے کے کیلے بیچنے والا اور یہ برابر ہے. اب نہیں ہوگا. صحیح نہیں ہوگا. صحیح. یہ عقل کہیں فارغ کرنی پڑے گی، پھر یہ باتیں ہو سکتی ہیں. صحیح کیسے برابر ہے. اچھا اگر ٹھیک ہے، وہ ہم نے بات کی ولایت فقیہ پر، تو آیت اللہ سیستانی ہیں یا آیت اللہ خامنائی ہیں یا اس کے علاوہ اور جو مجتہدین تشیع میں ہیں جن کو ہم فقہائے امامیہ بھی کہتے ہیں، ان کا اصل کام پھر کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں اجتہاد قرآن و سنت کی شرح و وضاحت کا نام ہے تو وہ آئمہ نے سمجھا دیا. اب مزید جو یہ سلسلہ امام زمانہ کی غیبت کے بعد چلا ہے، غالباً ایک روایت بھی ملتی ہے کہ میرے جانے کے بعد ہماری روایات سے یا ان علماء سے آپ نے دین کی سمجھ لینی ہے، تو وہ مراد پھر کیا ہے اگر آپ اس کو ہماری فقہ سے نہیں جوڑ رہے؟ ٹھیک ہے، فارجعوا فیہا الی رواة احادیث. جی کہ جو ہماری فقہ بیان کرنے والے ہماری احادیث کو روایت کریں. یہاں اگر ہم کہیں کہ یہ رائے فلانی کی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دلیل چاہیے نا، ہم تابع دلیل ہیں. ہم کہتے ہیں اس کی اپنی رائے ہے، اس کی کوئی ایک 0% بھی اہمیت نہیں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ امام کی رائے ہم تک پہنچا رہا ہے، ہماری جانے اس رائے پہ قربان. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام احکام کا استنباط ہے، قرآن و سنت سے، نصوص سے، جو وہ سمجھ جو آپ کہہ رہے ہیں نا.